بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم سورۃ الحدید جو ہے وہ بھی یہاں پہ بیان کریں گے۔ تو جو اکاؤنٹ پہ پڑھ چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی یہ ان کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الحدید جو ہے کچھ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ جو بھی پوسٹ لکھی ہوئی ہیں وہ سب ہم یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سب، آج آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہیں، پہلی سورۃ الحدید کے متعلق اور دوسرے بھی اسی سے متعلق کہ آپ نے لکھنا کیا ہے اور سیکھنا کیسے ہے۔ یہ عائشہ نے جیسی پوسٹ لکھی ہوئی ہیں ویسے ہی اس کو پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ الحدید پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ جنگ احد کا اور صلح حدیبیہ کے درمیان نازل ہوئی۔ جن صورتوں کا آغاز صبح سے ہوا ہے انہیں مصبحات کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں سورۃ الحشر، سورۃ تغابن، سورۃ صف، سورۃ جمعہ شامل ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان سے ہوا ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 آیات کے برابر قرار دیا ہے، اور ابن کثیر کے نزدیک وہ اس سورہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور اگر کسی کو وسوسوں کا مسئلہ ہو تو آیت نمبر 3 اس کا علاج ہے، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، مطلب یہ کہ جب شیطان دل میں بہت وسوسے ڈالے تو چاہیے اس آیت کو پڑھ لیا جائے۔ اس طرح جو وسوسے ہیں اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ آگے ہے، اب سوال یہ ہے کہ لکھنا کیا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ ہر سبق ایسے پڑھیں کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر آیت ایسے سنیں، ایسے پڑھیں، ایسے سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ اگر کوئی حکم ہے تو آپ کے لیے ہے، اگر منع کیا جا رہا ہے تو آپ کو، اگر تسلی ہے تو آپ ہی کے لیے، غصہ ہے تو آپ ہی کے لیے، پھر لطف آتا ہے پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سارا سبق نہ لکھیں، اگر دل چاہے تو ضرور لکھیں۔ سبق پڑھنے کے بعد دن میں کسی وقت موبائل یا قرآن پاک سے سورت نکال کر سبق والی آیت پڑھیں اور سوچیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، پھر لکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ اسے اپنے الفاظ میں مختصراً لکھیں، پھر سوچیں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اب کس چیز سے رکنا ہے۔ بس ہو گیا مکمل۔ اور کرنا کیا ہے، اور ان سب سے پہلے اور آخر میں دعا لازمی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جی مجھے وہ سمجھا دیں جو آپ چاہتے ہیں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیں جو آپ چاہتے ہیں، آمین۔ اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ اس طرح آپ کریں گے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی، بہت ہی لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور تجویز دوں، ہم نے ایک ہفتے بعد آیت پڑھنی ہے۔ یہ پوسٹ جو ہیں وہ ایک ہفتے کے بعد آ رہی تھیں، تو اس لیے اس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ یوٹیوب پہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس طرح سے کر لیجئے گا۔ تو کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے، تو جو آیت کا سبق ہو اسے زبانی یاد کر لیں۔ وہ کس طرح سے کہ آپ اسی ایک یا آدھی آیت کو 7 دن تک دہراتے رہیں روزانہ، یعنی کہ سب سے اہم جو کیا ہے کہ نماز میں ہم سورت کو دہرائیں، تو سب سے اہم نماز میں ہم اپنی سورت کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، ایسے میں سورت حفظ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے لیے ہے جو سورت کو حفظ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی لازمی نہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جیسے سب کو آسانی ہو۔ اور یہ ان کے لیے تھا، یہ آیت جو ہے چونکہ ہفتے کے بعد پوسٹ کی گئی تھی، تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ ساتھ ساتھ اس کو حفظ بھی کرنا چاہیں
وہ ایک آیت ہے یا آدھی آیت ہے، اس کو اپنی نماز میں سورت جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو دہرا لیں تو یہ اس طرح ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہر ایک کے لیے لازمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو یاد کریں اور چاہیں تو ویسے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہت آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔